بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج بھی اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ عجیب واقعہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ جن صحابی ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس نے اسی جن صحابی کی بیان کردہ حدیث طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامعۃ المعجزات کی صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ابھی سب معجزہ سن کر فوراً لوگ ولید کے گھر جمع ہوئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور دوسرے دن سرعام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن لیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بت بول اٹھا، اے مکہ والو، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور اگر تم اس سچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس اللہ کے سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین محترم، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جن ہوں اور آپ کا عاشق اور غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام محمد بن العبر ہے۔ کچھ دنوں سے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے سارے گھر والے بہت زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مفسر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آقا ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا تاکہ بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر نکلا، اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا۔ جو کچھ کہا میں نے کہا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا بھی فرمائی۔ ناظرین محترم، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ مختص دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و فاضل بھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔
حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ کے لے جانے کی بجائے دلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے، ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی ہیئت بدل دی، اگر جو اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے، اسے مارنے والے سے قصاص یا خون بہاؤ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا، کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جنات مسلمان تھے۔ اس نے کہا، ہاں یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا، مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس جن صحابی کو دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے طرز میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام سارش رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ناظرین محترم، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ہیئت بدل دی، اگرچہ اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی اپنی اصلی شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے، یاد رہیں کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، تیسری قسم وہ جو منزل پر اترتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام ضرور تحریر کیجیے گا۔ ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔